اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حق امانت کس طرح ادا فرمایا، قرآن کریم گواہی دیتا ہے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ، جس طرح ہم نے تم میں ایک رسول بھیجا تمہیں میں سے جو ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتا ہے اور تمہیں پاک و صاف کرتا ہے، تمہارا تزکیہ کرتا ہے اور تمہیں اللہ کی کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے گواہی ہے۔ اور اس کے بعد میں اللہ نے بات ارشاد فرمائی کہ جو چیزیں پہنچانی تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب پہنچا دی۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، دونوں آیات کو جوڑیے، معلوم ہوگا کہ کس دیانت کے ساتھ، کس امانت کے ساتھ اور کس قدر اچھے انداز سے، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنی تعلیم سے، اپنی تربیت سے جو بھی اچھی صفت ذہن میں آ جائے فوراً منطبق کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا دین ہم تک پہنچایا، گواہی پوری ہو گئی۔ اب ہماری پھر ذمہ داری ہے کہ ہم دوسروں کے لیے گواہ بنیں، ہم اپنی زبان سے، اپنے عمل سے۔ قرآن کریم نے جا بجا اس گواہی کا تذکرہ کیا ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے بڑھ کر بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے؟ جو اللہ کی طرف بلائے، خود بھی نیک کام کرے، زبان سے گواہی، عمل سے گواہی، اور وہ یہ کہے کہ میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں۔ اس کے مختلف مفاہیم بیان کیے گئے، ایک مفہوم اس کا یہ بھی ہے کہ وہ اعتماد سے لبریز ہے، وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں، مجھے اللہ نے ایمان کی دولت دی ہے، میں اس دولت کے تعلق سے کیوں نکما بنوں؟ اور اس کے اندر یہ کہ تواضع بھی، میں ایک عام مسلمان ہوں، اچھے سے اچھا کام کرے آدمی لیکن کبھی اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے۔ اور زبان اور عمل کی اس گواہی پر عجیب بات ہے، اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ جو لوگ بھی بری تدبیریں کرتے ہیں اللہ ان کی تدبیروں کے تار کو بکھیر کر رکھ دے گا، ان کی سازشیں کامیاب نہیں ہوں گی، یہ خدا کا وعدہ ہے۔ پھر غیروں کی سازشیں کامیاب ہو رہی ہیں، ان کا کوئی کمال، ان کی حیثیت ہی کیا ہے؟ ان کی کامیابی ہمارے نقص کی علامت ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ بات کہی گئی، من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو بھی عزت کا طلبگار ہے وہ یہ جان لے کہ ساری عزتیں اللہ کی ہیں۔ پھر اس عزت کو پانے کا طریقہ اللہ نے کیا بیان کیا، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اللہ کی طرف پاک اور صاف ستھرے کلمات اوپر کو چڑھتے ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، امر بالمعروف نہی عن المنکر، دعوت الی الخیر، من دعا الی اللہ، یہ کلمات اللہ کی طرف اوپر کو چڑھتے ہیں۔ والعمل الصالح یرفع، اور اچھے اعمال ان کو اور اوپر اٹھاتے ہیں، یا پھر والعمل الصالح یرفعہ الکلم الطیب، اچھے اعمال بھی ہوں تو ان کو بھی وہ پاک کلمات اوپر اٹھاتے ہیں۔ دونوں طرح کے ترجموں کی گنجائش ہے، دونوں درست ہیں، ہر ایک دوسرے کے لیے ممید اور معاون ہیں۔ یہ گویا کہ قول طیب اور عمل صالح یہ عزت پانے کا طریقہ ہے۔ ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، اس آیت کو اس آیت کو جوڑ کر دیکھیں۔ اس کے بعد میں اللہ جو بات ارشاد فرماتا ہے وہ یہ، والذین ینکرون السیئات لہم عذاب شدید، جو لوگ بری بری تدبیریں کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ آخرت سے متعلق ہے۔ وَمَكْرُ أُولَٰئِكَ هُوَ يَبُورُ، اللہ کا یہ بھی وعدہ ہے، ان کی جتنی بھی مکاریاں ہیں، ان کی جتنی بھی سازشیں ہیں، ان کے خفیہ منصوبے ہیں، ان کی چالیں ہیں، ان کی خباثتیں ہیں، گندگیاں ہیں، وہ سب تباہ و برباد ہو کر رہیں گی۔ تو اس کی کبھی فکر نہ کریں، یعنی کہ ہم بہت اس کے فلاں اس طرح کے کام کر رہے ہیں، اس کی کبھی بھی فکر نہ کی جائے۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا ہر قید پھسپھسا ہے، وہ کام کر رہے ہیں، یہ کبھی بھی فکر مندی کی بات نہیں ہے۔ فکر مندی کی بات یہ ہے کہ ہم کام نہیں کر رہے ہیں، اس لیے کہ ایک قرآن کریم نے ایک بات جو کہی، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں جو ہیں برائیوں کا صفایا کر دیتی ہیں۔ احادیث میں اس کی پوری تفصیلات ہیں، کبھی کوئی برائی ہو جائے اس کے فوراً بعد آدمی نیکی کرے تاکہ وہ برائی بھی ختم ہو، اس کے اثرات بھی ظاہر ہو جائیں۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اجتماعی نیکی بھی اللہ نے بیان فرمائی کہ وہ نیکیوں کے ذریعے سے برائیوں کا دفع کرتے ہیں کہ برائیاں ختم، اس سے کہ برائی جو ہے اس کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے۔
برائی کرنے کی وجہ سے کچھ طاقت پیدا ہوگی تھوڑی سی. نیکی اپنی طاقت خود ہے اور نیکیاں کرنے پر اس کے اندر ڈبل طاقت پیدا ہوگی. جس میں دگنی طاقت ہو اس کا مقابلہ سنگل طاقت کر ہی نہیں سکتی. ان الحسنات یذہبن السیئات، جو نیکیاں ہیں برائیوں کا صفایا کر کے رہیں گی، اس سے کہ نیکیاں ہیں بھی اور نیکیاں کی بھی جا رہی ہیں. تو یہاں اللہ رب العزت نے وہ بات کہی کہ والذین کفروا، یہ ہم نے اس سے پہلے بتایا، والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، جتنے بھی کافر ہیں خدا کے منکر اور باغی وہ ایک دوسرے کے ولی ہیں. یعنی کہ آپس میں چاہے جتنی بھی دشمنیاں ہوں خدا کے دین کے مقابلے میں سب ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں. اللہ نے ان کے فعل پر وہ بات ارشاد نہیں فرمائی، بلکہ اہل ایمان میں اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوئی اس پر اللہ نے بات ارشاد فرمائی الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر. اگر تم نے ایسا نہیں کیا اے ایمان والو، ہو کی ضمیر بعضهم اولیاء میں جو مفہوم ہے اس کی طرف رہو. الا تفعلوا التوالی والتناصر والتعاضد والتعاون، اگر تم ایک دوسرے کے ولی نہیں بنے، رفیق نہیں بنے، معین اور مددگار نہیں بنے، تعاون علی البر والتقوی کی جو بات ہے اور عدم تعاون علی الاثم والعدوان کی جو بات ہے، اگر تم نے اس پر اتفاق نہیں کیا تکن فتنة فی الارض، زمین میں فتنہ برپا ہوگا، وفساد کبیر، اور بہت بڑا فساد برپا ہوگا. دوسروں کے کاموں پر آدمی توجہ نہ دے. یہ ایک تو نگاہ تو رکھے، یہ بات اپنی جگہ ہے، لیکن اسی کی فکر میں آدمی کب تک اس میں گھلتا رہے گا فلاں کیا کرے. لیکن ہم جو اپنا کام کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں. وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ مانیے، ان کی تکلیفوں کو آپ نظر انداز کیجیے. گویا کہ اس کے اندر یہ بھی ہے کہ صبر و استقامت، دوسرے کی ان کی حیثیت ہی کیا ہے اس چیز کی طرف بھی ہے. وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر آپ بھروسہ رکھیں. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا. مولانا تصحیح فرمائیں گے انشاءاللہ. جہاں تک ہم نے سمجھا ہے یہ کہ کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جن کو کتاب الہی کا ایک حصہ دیا گیا، یشترون، گمراہیاں خریدتے ہیں، اور وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، اور ان کی پوری چاہت یہ ہے کہ تم صحیح راستے سے بھٹک جاؤ. تو ان کے کاموں پر اللہ رب العزت کا وعدہ اہل ایمان سے یہ ہے کہ واللہ اعلم بِأَعْدَائِكُمْ، اللہ تمہارے دشمنوں سے خوب واقف ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، کارسازی کے لیے، رکھوالی کے لیے اور پورے طور پر ساتھ نبھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے. مدد کے لیے اللہ کافی ہے. گویا تم اپنا کام کرو، تم اپنا کام اگر تم کرتے رہو گے تو پھر ان کی چیزیں خود بخود ویسے مٹتی چلی جائیں گی. آدمی یہ دیکھے کہ وہ خود کر رہا ہے نہیں کر رہا. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل ہے ہی بے دم ہے، بے جان ہے، اس کے اندر کوئی وہ ہے ہی نہیں. تو اہل باطل کچھ کام کرنے سے اس میں کچھ ہلکی سی جان سی آتی ہے. تو اصل چیز مجیء حق ہے. حق اگر آ جائے گا تو باطل کا مٹنا ویسے بھی کیا ہے، یقینی ہے. تو اصل چیز یہ دیکھی جائے کہ ہم اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. اگر ہم نے اپنی ذمہ داریاں پوری کی تو اللہ کے وعدے تو وہ ہیں، وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آدمی اپنی فکر کرے. اپنا مکلف انسان خود ہے سب سے پہلے نمبر پر. یہاں تک کہ نبی، یہاں تک کہ خاتم الانبیاء حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک سے اللہ نے بات ارشاد فرمائی کہ آدمی فی نفسی اپنی جو انفرادی اور اجتماعی ذمہ داری ہے وہ پوری کرے، پھر دوسروں کو ترغیب دے، دوسروں کو اس کی طرف ابھارے. فقاتل فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں آپ لڑیے. لا تکلف الا نفسک، لا تکلف الا نفسک کس سے کہا جا رہا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. وحرض المؤمنین، یہ تو ساری چیزیں ہیں. اہل ایمان کو آپ آمادہ کیجئے تمام نیک کاموں کے تعلق سے. یہاں جہاد فی سبیل اللہ کو عنوان بنایا گیا. لیکن انسان اپنی ذات کا تو مکلف ہے، اپنے آپ کا، کہ آپ اپنے آپ کے مکلف ہیں. اور اس کے بعد میں واللہ اشد بأسا و اشد تنکیلا، سب سے زیادہ زور اللہ رب العزت سب سے بڑھ کر زور آور ہے اور سب سے بڑھ کر عبرتناک سزا دینے والا بھی. اپنا کام کیا جائے. قرآن کریم نے
بنی اسرائیل کا انتخاب کیا اہل ایمان کے سامنے ایک مثال کے طور پر، اس سے کہ ان کا جو پورا الٹا سفر ہوا تھا قرآن کریم نے سورہ بقرہ میں، اور جو پاؤ پارا جب ختم ہوتا ہے وہاں سے لے کر ہوا کہ اس پارے کے اختتام تک، پھر اس کے بعد میں بھی وقفے سے وہ پورا سفر قرآن کریم نے بیان کیا، تاکہ اہل ایمان جن کو پوری قیادت سونپی جا رہی ہے ان کے سامنے ایک مثال رہے کہ فضیلتیں ملتی کب ہیں اور کب چھینی جاتی ہیں۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ سے جو ان کا الٹا سفر ہوا، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، وہ پوری چیزیں اللہ نے بیان فرمائی، اور اس کے بعد میں اہل ایمان کو تلقین کی، اللہ تعالیٰ نے تاکید کی کہ وہ کبھی اہل کتاب کی طرح نہ بنیں۔ اللہ کے پیمانے تو مختلف نہیں ہوتے ہیں، اگر وہ اس طرح بن گئے تو من حیث الامت یہ امت تو ہمیشہ رہے گی، لیکن ہم اس کام میں شامل نہیں مانے جائیں گے، ہماری جگہ دوسروں کو اللہ تعالیٰ لے آئے گا۔